اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز اساتذہ اکرام اور طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری مقامہ نمبر 3 الدیناریہ کلاس نمبر 12 یعنی سبق نمبر 12 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں میں ہم سب کو اخلاص اور استقامت کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ آن لائن درس نظامی کو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تو بعض اوقات کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے سرچ میں آن لائن درس نظامی آپ کو نہیں ملتا، تو اس کے بعد آپ جو اسکرین پر سب سے نیچے لائن ہم نے آپ کے سامنے دی ہوئی ہے، اسے سرچ کریں گے تو ہمارا چینل آپ کے سامنے کھل جائے گا، @آن لائن درس نظامی 458 @آن لائن درس نظامی 458۔ اوکے جی۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، علماء کرام، سابقہ لیسن میں ہم نے ابو زید سروجی کے دینار کی مذمت میں کہے ہوئے ابتدائی 3 اشعار شامل کیے تھے۔ آج کی کلاس میں اس کے بعد کے 2 اشعار شامل ہیں۔ سکرین پر نظر آنے والا جو پہلا شعر ہے یہ گزشتہ کلاس میں گزر چکا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیں، لولاہ لم تقطع یمین سارق ولا بدت مظلمۃ من فاسق ولشمئز باخل من طارق ولا شکل ممتول مطل العائق۔ اب ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں جی۔ لولاہ یہ حرف شرط ہے جی۔ لولاہ مکمل جملہ شرطیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو خبر معذوف ہے آپ جانتے ہیں موجودن، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ جواب شرط ہے۔ لولاہ اگر نہ ہوتا، لولاہ اگر یہ نہ ہوتا، یہ سے مراد کیا ہے؟ دینار۔ اگر دینار نہ ہوتا، لم تقطع نہ کاٹا جاتا، یمین و سارق چور کا ہاتھ، چور کا دایاں ہاتھ، شمال بائیں کو کہتے ہیں، یمین دائیں کو، تو ظاہر ہے کہ چور جب پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں اس پر حکم ہے، وہ چور ہوتا ہے، جب چور ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دایاں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لولاہ اگر نہ ہوتا، یعنی یہ دینار نہ ہوتا تو لم تقطع یمین سارقن تو چور کا دایاں ہاتھ بھی نہ کاٹا جاتا، یعنی قصہ ہی نہ ہوتا یہ، تو چور بھی اس لالچ میں چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ولا بدت اور نہ ظاہر ہوتی، مظلمتن اندھیر نگری، من فاسقن فاسق سے، مظلمتن اندھیر نگری اور ظلم، ظلم کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے ولا بدت، بدا یبدو آپ جانتے ہیں معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ولا بدت اور ظاہر نہ ہوتا، مظلمتن ظلم، من فاسقن فاسق سے۔ تو مظلمہ کہتے ہیں جی زیادتی کو، غلط روش اختیار کرنے کو، حد سے تجاوز کرنے کو، کسی چیز کے غلط استعمال کو۔ ظاہر ہے مظلمہ بہت سارے معنی کو محصور کیے ہوئے ہے، تو یہاں پر اس کا معنی ہوگا ظلم۔ ظاہر ہے فاسق ظلم کرتا ہے، فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو اطاعت الہی کو چھوڑ کر گناہوں کی روش اختیار کر لے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فسق و فجور سے محفوظ رکھے۔ تو علامہ حریری کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا، دینار نہ ہوتا، دنیا میں پیسہ نہ ہوتا، تو کیا ہوتا کہ ظلم بھی پھر فاسق سے ظاہر نہ ہوتا۔ فاسق ظلم کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی لالچ میں کرتا ہے، لالچ کے نشے میں کرتا ہے۔
ظاہر ہے کوئی بندہ اپنے باپ کو جائیداد کی وجہ سے مارے گا تو یہ بھی ظلم ہے، بیٹے کو آگ کیے جائے گا یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے ظلم بھی کیے جاتے ہیں لالچ کی بنا پہ ہی کیے جاتے ہیں، مفاد کی بنا پہ ہی کیے جاتے ہیں، اور اگر پیچھے جائیں تو کار فرما ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دینار، پیسے، دولت، مال۔ ولا بدت، اور ظاہر نہ ہوتی، مظلمتن، اندھیر نگری، من فاسقن، فاسق سے، ولا اشمئز باخل من تارکن، ولا، اور نہ ہی اشمئز، نفرت کرتا، باخل، بخیل آدمی، من تارکن، رات کے مہمان سے۔ بخیل آدمی پھر رات کے مہمان سے بھی کیا نہ کرتا، نفرت نہ کرتا۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ الزمر آیت نمبر 45 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ایک خدا کا، اشمئزت، تو نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، قلوب، دل، الذین، ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرتی، آخرت پر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اشمئزت یہ ایک شعرہ باب سے ہے، واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ناگواری کا اظہار کرنا، نفرت کرنا، اور بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں یہاں پر۔ اس کا معنی ہے ناگواری کا اظہار کرنا، نفرت کرنا، ٹھیک ہے۔ ولا اشمئز، اور نہ ہی نفرت کرتا اور نہ ہی ناگواری کا اظہار کرتا، باخل، بخیل آدمی۔ بخیل آدمی کے لیے قرآن حکیم میں ایک جگہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، وہ لوگ جو، یبخلون، بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو بھی حکم کرتے ہیں، بالبخل، بخل کا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بخیل ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنا مال روک کے رکھتا ہے، نہ ہی وہ اپنے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ وہ دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ بعض بخیل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر تو خرچ کرتے ہیں لیکن ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ تو بخیل کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ولا، اور نہ ہی، اشمئز، نفرت کرتا، باخل، بخیل آدمی، من طارق، رات کے مہمان سے۔ یہ رات کے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے طارق، اور رات کو جو وہ بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے باہر سے آ کر، اسے بھی طارق کہتے ہیں۔ رات کے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں، چونکہ رات کا جو مہمان ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ انتظامات کرنے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے لیے بستر کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اگر کمرے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے صبح ناشتے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے مبالغے کا جملہ لے کر آئے ہیں، ولا اشمئز باخل من تارکن، اور اگر یہ دینار نہ ہوتا، دنیا میں دولت نہ ہوتی، پیسے نہ ہوتے، تو نفرت نہ کرتا، ولا اشمئز، اور نہ ہی نفرت کرتا بخیل آدمی رات کے مہمان سے، ولا شکا، اور نہ ہی شکایت کرتا، الممتول، سائل، سائل ہم نے مجازی معنی لیا ہے، اور نہ ہی شکایت کرتا سائل۔ سائل کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کو ٹالا جاتا ہو بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ضرورت کے تحت کسی کے پاس قرض مانگنے کے لیے جائے، تو اگر پیسے نہ ہوں، آپ کے پاس دولت نہ ہو، جیب میں کچھ نہ ہو، پھر تو چلو اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ بعض کا ٹال مٹول کرتے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں لیکن آپ قرض نہیں دیتے، یا آپ کا دل نہیں کرتا، یا وہ بندہ ایسا ہوتا ہے بیچارہ غریب ہوتا ہے، وہ قرض واپس بھی نہیں کر سکتا۔ تو علامہ حریری اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر دینار نہ ہوتا، پیسے نہ ہوتے، دنیا میں دولت نہ ہوتی، تو ولا شکا، تو شکایت نہ کرتا، ممتول و سائل، ایسا سائل جس کو ٹال دیا جاتا ہے، ممتول و مطل العائق، منع کرنے والے کی ٹال مٹول کا، وہ شکایت نہ کرتا منع کرنے والے کی ٹال مٹول کا، اس کی شکایت نہ کرتا۔ ولا شکا، اور نہ ہی شکایت کرتا، الممتول و سائل، جس کو ٹالا جاتا ہے، مطل العائق، منع کرنے والے کی ٹال مٹول کی۔
ٹال مٹول کی شکایت وہ نہ کرتا۔ مطلع کہتے ہیں ٹال مٹول کو، ممتول ایسا شخص جس کو ٹال دیا جاتا ہو، اور العائق منع کرنے والا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ 4 شعر تھے جی، آج کے درس میں 2 شعر تھے، 4 جملے تھے، 4 مصرے تھے۔ لولاہو، اگر نہ ہوتا یہ دینار، لم تکتا تو نہ کاٹا جاتا، یمین و سارقن چور کا دایاں ہاتھ، ولا بدت اور نہ ہی ظاہر ہوتا، مظلمتن ظلم، من فاسقن فاسق سے، ولا اشمئزا اور نہ ہی نفرت کرتا، باخل بخیل آدمی، من طارقن رات کے مہمان سے، ولا شکا اور نہ ہی شکایت کرتا، الممتول و سائل، مطل العائق منع کرنے والے کی، ٹال مٹول کی۔ یہاں پر آپ کا سبق ہوتا ہے جی ختم۔ سوالات لکھ لیجئے جی۔ آج کے سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس پورے سبق کو آپ نے لفظ بہ لفظ یاد کرنا ہے، اپنے والدین کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرنا، اور با محاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کو لکھنا ہے، پورے کا پورا سبق لکھنا ہے اپنے ترجمے کے ساتھ۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس میں سے تقریباً آپ کو تمام جملوں کے نحوی اور صرفی اعتبار سے ترکیبیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا، کیا دنیا میں پیسہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا دنیا میں دولت تو ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں دولت کمانا جائز ہے، حلال رزق کمانا جائز ہے، کاروبار کرنا جائز ہے، بہت سارے پیسے کمانا جائز ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ، انہوں نے پیسہ کمایا لیکن پیسے سے محبت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے کو تقسیم کیا ہے، پیسے سے غریبوں کا خیال رکھا ہے، پیسے سے رشتہ داروں کا بھی ان کو حق دیا ہے، اور پیسے سے اپنی زندگی میں روحانیت لے کے آئے ہیں، اللہ کے قریب ہوئے ہیں، اور پیسے کی محبت کے بجائے اس پیسے کے ساتھ ہی اللہ کی محبت کی طرف گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق، ایک نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔